نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو اہل سنت و جماعت کون، اس کا بیان جاری ہے. گزشتہ 2 یا 3 جمعوں سے جو بیان کیا گیا کہ 1206 ہجری میں عرب کے علاقہ نجد سے جو ایک نئی تحریک، ایک فکر اٹھی، اس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے میں زلزلہ برپا کیا، اور حضور علیہ السلام کے توسل کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اس توسل کو ماننے والوں کو مشرک قرار دیا. اسی طرح انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، نہ صرف اس کا انکار کیا گیا بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات کا انکار کرتے ہوئے جو اس کا اقرار کرتا ہے اس کو بھی مشرک قرار دیا گیا. اہل سنت و جماعت جو سواد العظم ہیں، یہ عقیدہ متفق علیہ ہے اور اس میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے، خواہ وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ العماد میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کی حیات جسمانی، دنیاوی اور حقیقی ہے، اور انبیاء کی حیات پہ جیسے کہ پچھلے جمعہ مبارک میں بھی بیان کیا گیا کہ اکابر محدثین نے، مجتہدین نے باقاعدہ کتب لکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا امام بہقی الشافعی، جن کا وصال 458 میں ہوا. انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی حیات کے متعلق جو ہے وہ کتاب لکھی. المختصر یہ کہ اہل سنت کا یہ متفق علیہ جو ہے وہ مسئلہ ہے اور عقیدہ ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی اختلاف نہیں ہے. امام بہقی، امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری فرماتے ہیں، اور یہ جو عبارت نقل کر رہا ہوں یہ الحاوی للفتاوی کی ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ ہوا وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا. اب امام جلال الدین سیوطی الشافعی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. نہ صرف حضور علیہ السلام بلکہ سارے انبیاء کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی قبور میں زندہ ہے، اور اس کے ہمارے پاس قطعی دلائل موجود ہیں. روایات متواترہ ہمارے پاس ہیں،
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. اب چونکہ اہل سنت میں جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہوئی کہ ایک دور وہ تھا کہ جب اہل سنت و جماعت کے پاس علماء مسند پہ بیٹھا کرتے تھے اور آگے علم کی ضیاء روشن کیا کرتے تھے, علم پھیلایا کرتے تھے, مساجد کی مساند سے علم کے موتی جو ہے وہ بکھیرتے تھے علماء کرام. اور یہ وہ دور تھا کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا کہ جاہل کا خطاب کرنا بھی حرام اور اس کا خطاب سننا بھی حرام. لیکن جب اہل سنت جو ہے وہ علم کی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے اور الا ماشاءاللہ ہماری مساند پہ جو ہے وہ عقابوں کے نشیمن پہ زاغوں کا قبضہ, یہ حال ہوا تو پھر کیا ہوا کہ جو گمراہ فرق تھے وہ کچھ آیات یاد کر لی, کچھ احادیث یاد کر لی اور انہوں نے جو ہے وہ آگے بیان کرنا شروع کر دیا. اب جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو ہم جو ہے وہ پہلے علم سے دور تھے, پھر جہاں سے علم کی آواز اٹھتی تھی وہ بھی اللہ ماشاءاللہ بند ہوتی چلی گئی. تو پھر کیا ہوا کہ وہ سوال کرتے, ہمارے اکابر یہی کہتے کہ ہمارے اکابرین کا یہی عقیدہ ہے, ہمارے علماء یہی بیان کرتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد کا یہی عقیدہ ہے. اب اس سوال کے جواب میں وہ نوجوان, اور آج بھی یہ حال ہے, وہ پیرنٹس سے پوچھتے ہیں, اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اگر عقیدے کی بات کر رہے ہو تو قرآن و سنت سے دلائل لے کے آؤ. اب کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ علمی شغف نہ رہا, نہ وہ علمی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور نہ آگے یاد کی جاتی ہیں, اور اہل سنت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے. اور جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جاتا ہے تو کوئی حدیث کوٹ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اب یہ کہنے والے خود کتنے جو ہے وہ ثقہ ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے, کیا انہوں نے علم حاصل کیا؟ کیا کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر ساتھانوں کو تلمذ سے کیا شاگرد بنے, اسٹوڈنٹ بنے؟ کیا وہ عربی عبارت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ عربی کتب کو کھنگال سکتے ہیں؟ کیا ان کی رسائی اوریجنل ٹیکسٹ پہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ قرآن و سنت کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ حدیث کے علوم میں ان کو مہارت ہے یا کہ نہیں ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو ہم بھی کان کے کتنے کچے ہیں کہ ہم بھی ان کی باتوں پہ اعتبار کر لیتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے کہ ہم عندنا علما قطعیا, کہ ہمارے پاس علم قطعی ہے, ہمارے پاس براہین ہیں, دلائل ہیں, ایویڈنسز ہیں, احادیث متواترہ ہیں. سو ان ایویڈنسز کو آج بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو حیات النبی پہ پہلی دلیل دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اب انبیاء اپنی قبور میں, اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. اس روایت کو مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا ہے اور امام ابو یعلا نے وصال فرمایا وہ 307 ہجری. آپ اندازہ لگائیں کس دور کے محدث ہیں ابو یعلا. اور امام حیثمی جو ہے وہ کہتے ہیں رجال ابی یعلا ثقات,
یعنی یہ جو روایت ہے اس کی سند میں جو رجال ہیں، جو اس سند کو بیان کرنے والے ہیں، وہ آدمی جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور جنہوں نے آگے ان صحابہ سے تابعین سے سنا، وہ سارا چین آف حدیث کہتے ہیں وہ سارے ثقہ ہیں۔ کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں اس حدیث مبارکہ کو امام بہقی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے اس حدیث مبارکہ کو یحییٰ بن کثیر کے طرق سے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام فرماتے ہیں وَهُوَ مِن رِجَالِ الصَّحِیحِ، اور یحییٰ بن کثیر جو ہے وہ رجال صحیح میں سے ہے، یعنی یہ روایت صحیح نقل کر رہا ہوں۔ میں نے جرح و تعدیل اس لیے کی ہے کہ لوگ کم علمی کے باعث کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور جرح و تعدیل کے دو بڑے اماموں کی صرف میں نے جو ہے وہ روایات نقل کی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کتاب یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی کی شرح میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کی ہے۔ امام مناوی نے اس کو فیض القدیر میں نقل کیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلی دلیل ہے یہ۔ دوسری دلیل حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سیاستہ جو میجر 6 بکس ہیں، ان میں سے 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی۔ اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، تیسری کتاب بھی جو ہے وہ سیاستہ سے آ گئی، سنن دارمی، امام دارمی امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، انہوں نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مسند حاکم نے اس روایت کو نقل کر کے کہا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جو آج انکار کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، سنن ابن تیمیہ ان کے شاگرد ہیں حافظ ابن کثیر، وہ اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيث ابن خزیمہ وابن حبان ودارقطنی والنووی فی الاذکار، کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے، ابن حبان نے نقل کیا، دارقطنی نے نقل کیا، امام نووی نے نقل کیا، اور ان تمام ائمہ نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری روایت نقل کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم جمعہ ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے وہ درود۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا وصال کے بعد بھی آپ کی بارگاہ میں درود اسی طرح پیش کیا جائے گا؟ قال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں سنو، اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ دلیل دے رہا ہوں دوسری، وہ جو 1206 ہجری میں نجد سے تحریک اٹھی، جس نے ایک نئی سوچ اور فکر دی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قبر میں انکار کیا، وہ جب انڈیا میں پہنچی 1246 میں
اور ایمان کو تقویت دیتے ہوئے عبارت نقل کی گئی، ایک حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے ان بریکٹس جو کہا گیا کہ میں بھی مرنے کے بعد مٹی میں ملنے والا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان بریکٹس جو ہے وہ نقل کی گئی، حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اور یہاں کیا کہا گیا؟ حضور کی طرف منسوب کیا گیا، حضور کی طرف نسبت کی گئی کہ میرے جسم کو بھی مٹی کھا جائے گی، میں بھی خاک میں مل جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ اب بتائیں کس کا عقیدہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں بنتا ہے، اور کس کا عقیدہ جو ہے وہ خشک ملا کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ اسی طرح تیسرا حوالہ دے رہا ہوں، تھرڈ ایویڈنس، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو ابن ماجہ میں نقل کیا گیا، یہ بھی شاستہ کا حوالہ، اور ابن ماجہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، رواہ ابن ماجہ باسناد صحیح۔ اس کے علاوہ الترغیب و ترہیب میں امام منذری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں نقل کیا ہے، جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، حضور فرماتے ہیں کہ روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، فإنہ مشہود، اس لیے کہ یہ یوم جمعہ یوم مشہود ہے، تشہدہ الملائکہ، اس دن ملائکہ میرے ہاں حاضری دیتے ہیں، اللہ اکبر، ملائکہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کا گجرانہ پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ کر، اور آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب درود و سلام پڑھتا ہے ابھی وہ درود و سلام ختم نہیں کرتا، یعنی ابھی فارغ نہیں ہوا، اس کا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، درود پڑھنے والا ابھی درود ختم نہیں کرتا، بارگاہ مصطفیٰ میں اس درود کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اتنا افضل وظیفہ روز جمعہ کے دن، اور حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود پڑھنا، ارے آج کیا اسی درود و سلام کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں یا کہ نہیں اٹھتی؟ کہ یہاں پہ درود پڑھا جائے، یہاں پہ درود نہ پڑھا جائے، یہ کیا نمازوں کے بعد آپ اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ درود و سلام پڑھتے ہیں؟ یہ کیا آپ کھڑے ہو کر درود و سلام کے گجرانے پیش کرتے ہیں؟ یہ کیا آپ روز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر جو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا کہ تم درود و سلام پڑھتے ہو، ابھی فارغ نہیں ہوتے، میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ کس کا عقیدہ جو ہے وہ حضور کے فرامین کے مطابق ہے؟ کون السواد العظم سے تعلق رکھتا ہے؟ کون اہل سنت و جماعت ہے؟ آج بھی اہل سنت و جماعت کی مساجد میں درود و سلام کا گجرانہ پیش کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور پھر آگے چلے یہ بھی سوچ پیدا ہو گئی کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اگر قبر انور کے پاس جا کے پڑھا جائے تو قبول ہوتا ہے، دور ہو تو نہیں پڑھا جاتا۔ یہ سند آپ کو کس نے دی ہے؟ تم دین میں کب سے سند ہو گے؟ دین میں سند تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین میں سند قرآن ہے، دین میں سند حدیث مبارکہ ہے، دین میں سند السواد العظم ہے۔ جو نئی سوچ اور فکر اس سواد العظم سے ٹکراتی ہوگی وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ اور آگے دیکھیں تاجدار
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ چونکہ حضرت ابو درداء بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے نا، کہتے میں نے عرض کیا قلت یا رسول اللہ بعد الموت، یا رسول اللہ پھر آپ کے وصال مبارک کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال، توجہ دیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پر حرام کرا دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، ابن ماجہ کی روایت نقل کر رہا ہوں، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ حضور کا فرمان ہے۔ ایک طرف حضور کا فرمان ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گمراہی ہے۔ بتائیں کس طرف چلیں گے آپ؟ ایک طرف السواد العظم ہے، دوسری طرف گمراہوں کا ٹولہ ہے، کس طرف آپ چلیں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ان تین احادیث مبارکہ سے ایک یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام کے اجسام جسم جو ہے وہ قبر میں سلامت رہتے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام کو قبور میں رزق دیا جاتا ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ رزق دیا جاتا ہے۔ اب جو رزق دیا جاتا ہے اس پہ ملا علی قاری حنفی المرقات میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یرزق رزقا معنویا فإن اللہ تعالی قال فی حق الشہداء من امتی بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ جو انبیاء کرام کو رزق دیا جاتا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ رزق اس امت کے شہداء کو بھی عطا کیا جاتا ہے، جو نص قرآنی سے ثابت ہے، جو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ آل عمران ورس 69 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل احیاء، جو شہداء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، عند ربهم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق۔ اب شہداء کا درجہ افضل ہے یا انبیاء کا درجہ افضل ہے؟ اگر انہیں رزق دیا جاتا ہے تو کیا پھر انبیاء کو رزق نہیں دیا جاتا؟ اور آگے دیکھیں وہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ سَيِّدُهُمْ، اللہ اکبر، عبارت پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں فَكَيْفَ سَيِّدُهُمْ بَلْ رَئِيسُهُمْ، اور ہمارے آقا اور مولا سید و سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا کہ انہیں کہاں سے رزق دیا؟ یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں عقیدہ پھر سمجھیں، کیونکہ بعض یہاں تک بیان کر کے آگے نہیں بیان کیا کرتے کہ رزق معنوی ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں وَلَا يُنَافِيهِ أَن يَكُونَ هُنَاكَ رِزْقٌ حِسِّيٌّ أَيْضًا، کہ برزخ کی زندگی میں رزق معنوی کے ساتھ ساتھ حصی رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حصی معنوی بھی نہیں، حصی بھی دیا جاتا ہے، اور یہ بات واضح اور ممکن ہے ہمارے نزدیک۔ کون فرماتا ہے یہ؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں۔ اور انہی احادیث مبارکہ سے جو چوتھی بات ثابت ہوئی کہ تمام انبیاء کرام جہاں اپنی قبر میں حیات ہوتے ہیں وہ عبادات بھی کرتے ہیں اور ان عبادات سے لذت بھی حاصل کرتے ہیں اور نفع بھی پاتے ہیں، جیسا کہ مسند ابو یعلا کی روایت میں بیان کیا گیا یصلون، کہ انبیاء کرام جو ہے وہ اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی پہ اب دوسری دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ،
کہ جب میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. کس کی ہے؟ صحیح مسلم کی ہے. نبی اپنی قبر میں عبادت بھی کرتا ہے, زندہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل, سنن نسائی, مسند ابو یعلا, مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند عبد بن حمید, یہ امام بخاری کے شیخ الاستاد انہوں نے بھی نقل کیا ہے. اسی طرح چوتھا حوالہ پھر لے رہا ہوں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ عبادات بھی کرتے ہیں. جب شب معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں انبیاء کرام حضور کا انتظار کر رہے تھے. سارے انبیاء وہاں جمع کیے, تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا. چونکہ وہ موضوع نہیں ہے کہ سارے انبیاء نے پہلے خطابات کیے, حضور کی صلاح و توصیف بیان کی, پھر آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب فرمایا. اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو جبریل امین نے حضور کو آگے کر دیا تمام انبیاء کی امامت کے لیے. تو سارے انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع ہو گئے. عقیدہ سمجھیں, انبیاء کے جسم جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبور میں ہی, اصلی جسم جو ہے وہ قبور میں ہی ہوتے ہیں, لیکن رب تعالیٰ نے ان کو قوت عطا کی ہوتی ہے. اجسام مثالیہ سے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی آن میں جہاں چاہے آ جا سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور وہ سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرتے, صحیح مسلم, وہاں قبر میں بھی موجود, نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر بیت المقدس میں بھی پیچھے ہیں, بیت المقدس میں بھی پیچھے کھڑے, اوپر آسمانوں پہ جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے وہاں بھی ملاقات ہوتی ہے. اور یہ سارا لمحہ کتنا ہے کہ حضور معراج سے واپس بھی آ گئے, اس لمحے کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے وہ انبیاء کرام کے احوال اور ان کی حیات برزخی یا ان کی حیات کے حوالے سے ہم اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم اور ادراک عطا فرمائے. اور یہ روایت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کی ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے بیت المقدس میں انبیاء کو جمع کیا گیا, پھر جبریل امین نے مجھے ان کے آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء کرام کو نماز پڑھائی. تو سارے انبیاء نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, بہت ساری روایات ہیں, آخری روایت نقل کروں. اس روایت کو معجم الکبیر میں امام طبرانی نے نقل کیا ہے, حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے نقل کیا ہے, امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اور مسند الفردوس میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد الخیف 70 نبیا. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد خیف میں دیکھا کہ 70 انبیاء جو وہ نماز ادا کر رہے ہیں. 70 انبیاء نماز ادا کر رہے ہیں, جن میں حضرت موسیٰ بھی تھے اور وہ حالت احرام میں ایک اونٹ پر سوار تھے. ابھی روایات ہیں کہ تلبیہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں, وہ ساری روایات کو میں چھوڑ رہا ہوں. سو انبیاء کرام عبادات بھی کرتے ہیں, بہت سارے دلائل. اور آگے دیکھیں کہ امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں, اب میں بہت سارے ایویڈنس یہاں سے چھوڑ رہا ہوں, امام کی عبادت کو نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ قطعی روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں. بِأَنَّهُمْ غَيِّبُوا عَنَّا بِحَيْثُ لَا نُدْرِكُهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ أَحْيَاءً, کہ انبیاء اپنی قبور میں موجود بھی ہیں, زندہ بھی ہیں, وہ ہم سے پوشیدہ ہیں, ہم سے پوشیدہ ہیں, ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے. ان کا حال ایسے ہے کہ جیسے فرشتے موجود ہیں یا اکیلے. کیا ہم انہیں اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں؟ تو کیا آپ فرشتوں کا انکار کریں گے؟ آپ فرشتوں کا انکار نہیں کر سکتے. جسے اللہ چاہے, جس کو نوازے, رب تعالیٰ وہ دیکھ سکتا ہے, لیکن کیا ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟
اگر ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو جو انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں، جن کا حال ان فرشتوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہے، ہم نابینا ہیں لیکن بینا دیکھتے ہیں، نگاہ والے دیکھتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خواب میں بلکہ بیداری میں بھی دیکھتے ہیں، اور ایسے خوش قسمت بھی ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آج بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ بیمار ہو تو حضور عیادت کے لیے خوش قسمت ہے، عیادت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب جانے لگے تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نشانی عطا فرما کے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو منہ مبارک عطا فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ والد گرامی نے دو منہ مبارک جب ان کے سامنے درود و سلام کا گجرانہ پیش کیا جانا تو دونوں جھومنا شروع کر دیتے تھے۔ اور آگے دیکھیں، یہ جو روایات نقل کر رہا ہوں اس کو سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں نقل کیا ہے، بہت بڑے امام ہیں، تفسیر میں انہوں نے روح المعانی میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں خوش قسمت جن پہ رب تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ شیخ خلیفہ بن موسیٰ کے بارے میں شیخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ وہ نیند اور بیداری کی حالت میں کثرت سے حضور کو دیکھا کرتے تھے اور حضور سے رہنمائی اور فیض لیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک رات 17 ٹائمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضرت امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بوصیری کے شیخ اور استاد اور مرشد ہیں، آج بھی مصر اسکندریہ میں دونوں کے مزارات آمنے سامنے ہیں۔ بندہ عراقی جب اللہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا تو دونوں کے مزارات پہ حاضری ہوئی۔ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ جھمکنے، یہ آنکھ جھمکتے ہیں نا، اس سے پہلے کہ آنکھ جھمکے حضور میری نظروں سے اگر اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ اس ہاتھ سے سلام کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا اس ہاتھ سے میں بالمشافہ حضور سے ملاقات کرتا ہوں۔ اور آگے دیکھیں شیخ انور شاہ کشمیری جو بندی فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 22 مرتبہ حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ امام عبد الوہاب شعرانی شافی میزان الشریعہ کبریٰ میں لکھا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ 75 ٹائمز میں نے حالت بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری 8 دیگر ہم عصر علماء کے ساتھ، جن میں ایک حنفی عالم دین بھی تھے کیونکہ آپ شافی تھے، صحیح بخاری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود پڑھی۔ بہت سارے دلائل ہیں، ہم نابینا ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرے سمجھ لیں کہ وہ گمراہ ہے۔ اب چونکہ حوالے بہت زیادہ تھے، میں ایک جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا تھا، پھر کبھی موقع ملا کیونکہ یہ حضرت صوفی صاحب نے جو ہے وہ ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا تھا اور انہوں نے بخاری کی روایت کو نقل کیا تھا، اور وہ بخاری کی روایت میں جو ہے وہ جو بیان کیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اس پہ بڑے ایویڈنسز موجود ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا کیا عمل تھا۔ زندگی رہی تو پھر دلائل دوں گا، لیکن میں نے صرف احادیث صحیحہ کو منقول کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ الصواب الاعظم کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔